ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے معیارات ہیں، زیادہ دولت ہو جائے کامیابی ہے. ہم عام طور پر یہ نہیں سوچتے یہ دولت حرام سے آئی ہے یا حلال سے آئی ہے. جیسے کہ قارون جب نکلا تھا اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے، لیکن جب پھر وہ دھسا دیا گیا زمین میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہم پر ہوا کہ ہم قارون کے مانند نہیں تھے، ورنہ ہمیں بھی دھسا دیا گیا ہوتا. لیکن یہ تو بات کی بات ہے، جب قارون کو دیکھا تھا شان و شوکت کے ساتھ نکلا ہے لوگوں میں، اس وقت تو یہ کہ اعصاب تھرتھرا جاتے ہیں لوگوں کے. کوئی بڑی لمبی سی چمکیلی سی بھڑکیلی سی کار آپ کے قریب سے گزرے تو ایک دفعہ تو اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے. ہم متاثر ہوتے ہیں، اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں غریب ہے، مفلس ہے، خلاش ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں ان کا مقام وہ ہے کہ اگر وہ کہیں بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا. مفلس ہونا، خلاش ہونا، گمنام ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں. کتنے ہی صحابہ تھے حضور کے جنہیں فقراء کہا جاتا ہے، جو اصحاب صفہ تھے خاص طور پر، لیکن کیا وہ ناکام تھے؟ نہیں. فرعون وہ کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا. نمرود کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا. قارون کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا. گویا کہ کامیابی کا معاملہ دولت سے، جائیداد سے، دنیاوی وجاہت سے، دنیاوی اقتدار سے، کسی شے سے متعلق نہیں ہے. کامیابی کا تعلق اگر ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے. بھائیوں کی حیرت اور باپ کی حیرت کہاں جاتی ہے جب ان کی بیٹیاں ٹائٹ ڈریسز پہن کے اندر چل کے جا رہی ہیں اور وہ ساتھ چل کے جا رہے ہیں، اور ویٹر کی نظروں کو آپ دیکھیں ذرا، اور جو لوگ آئے ہوئے ان کی نظروں کو آپ دیکھیں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیوس کون ہے؟ تو اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی. دیوس کو جو غیرت فیل نہیں کرتا اپنی بہن کے، اپنی ماں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں. چلو یہ کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی تو موقع آیا ہے خوشی کا. ایگزیکٹلی. اور ہمارا پتہ ہے کیا، واللہ اللہ کے بندے زندگی میں ایک ہی موقع آیا اللہ نے ٹیسٹ کرنے کا، اس میں فیل ہو گئے، مطلب اسی میں فیل کر دیا اپنے آپ کو. ایک ٹیسٹ، ایک پرچہ آیا تھا زندگی میں، اس میں اپنے کو فیل کر دیا، اسی میں پاس نہ ہو سکتے ہیں. اچھا دیکھیے نا، اب نکاح میں جو آیات پڑھتے ہیں اس میں سے ایک آیت کیا پڑھتے ہیں، اتنی معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی یہ اتنا تمسخر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کہ تمہیں موت نہ آئے جب تک تم مسلمان ہو. تو اب یہ دیکھیں اسی کے اگلے دن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے مولوی صاحب یہ نکاح نامہ نکل جاتے کرتے ہیں، سگنیچر ہوتا ہے، وہ اسٹیج پہ اترتے اور سارا یہ جو ہم ڈسکس کریں شروع ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کے لیفٹ پہ اینجل ہے یہ لکھتا ہے گناہ، یہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے. اس کے بعد یہ اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کی نظر میں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا گناہ نہیں چھپا ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں. یہ جو اینجل ہے منڈے اور تھرسڈے کو آپ کو پتا ہے نا ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں. یہ اینجل 6 گھنٹے ویٹ کرتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کا گناہ درج کر لے. حدیث سنا رہا ہوں. If the servant regrets committing the sin and asks Allah for forgiveness, the angel does not write down his sin. اگر وہ بندہ گناہ کی توبہ کر لیتا ہے، ندامت شو کرتا ہے، تو اینجل اس گناہ کو نہیں لکھتا. Otherwise the angel records it as one bad deed. ادروائز وہ ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے. اور اللہ کی آپ مغفرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مرسی دیکھیں کہ ایک جب ہم اچھا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ اینجل لکھ لیتا ہے. یہ ویٹ نہیں کرتا ہے 6 آورز، یہ اسی وقت لکھ لیتا ہے ایز ون گڈ ڈیڈ. اور جب ہم کرتے ہیں تو وہ 10 سے ملٹیپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہماری مدد کر رہا ہے، اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا ہے. اگر یہ آپ کو پیار نظر نہیں آ رہا تو آئی ڈونٹ نو کہ پھر پیار کیا ہے اللہ کا. اور گناہ کے معاملے میں یہ ہے کہ 6 گھنٹے ویٹ کرتا ہے جب انسان جو ہے گناہ. اس استغفار کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے کہ اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے؟ گزشتہ گناہوں کی معافی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم. ہم نے یہ مانگا، اللہ نے معاف کر دیا. لیکن یہ استغفار گناہوں کی عادت چھڑاتا کیسے ہے؟ سیدی امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا الحب کنز والصفا مفتاح، کہ محبت وہ خزانہ ہے جس کی چابی دلوں کی صفائی ہے. استغفار سے دل کے اندر جو لگی سیاہی ہے وہ صاف کر دی جاتی ہے. اب جب دل صاف ہوگا تو یہ دل محبت کرنے کا اہل بنے گا، اور کوئی بھی گناہ، کوئی بھی عادت محبت کے بغیر نہیں چھوڑی جا سکتی. آپ کسی کی محبت میں کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں اور کسی کی محبت میں کوئی چیز اختیار کر لیتے ہیں. تو جب استغفار کثرت سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ قلب صاف ہو جائے گا اور پھر اس قلب کے اندر محبت آئے گی. مولانا شیخ محمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک بیج ہے جو دلوں کی سرزمین میں بویا جاتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اطاعت مصطفیٰ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور استغفار وہ پانی ہے جس سے اس بیج کو سیراب کیا جاتا ہے. یہ دل کی سرزمین صاف ہوگی اور پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پھول کھلے گا. یہ وہ وجہ ہے کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ بار بار استغفار کرو، گناہ ہو جائے پھر استغفار کرو، کیونکہ استغفار کرنے سے دل صاف ہوتا ہے. دلوں سے گناہوں کی سیاہی ہٹے گی تو یہ دل محبت کرنے کے قابل ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ استغفار کثرت سے کریں گے تو برے اعمال فوراً چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. استغفار کرتے رہیں حتیٰ کہ اس قلب کے اندر اتنی محبت آ جائے گی کہ پھر محبوب کی بات ٹالنا ممکن نہیں رہے گا. اس سے بڑھ کر اذیت کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے تجھے اپنے سے دور کر دیا ہے. اب تیرا نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ تیرا قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ تیرا نیکی کرنے کو دل لگتا ہے. اینڈ ناؤ یو آر ان ٹو دیز حرام ریلیشن شپس، اور تو جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے. اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے تجھے اپنے سے دور کر دیا ہے. یہ بہت بہت بڑا عذاب ہے. جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے نا، اس سے بڑھ کر کوئی اور بدبختی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، میں بہت کمزور ہوں. توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اللہم انی ضعیف فقوینی. یہ عمر بن خطاب کی دعا تھی، اور عمر بن خطاب آپ کو پتہ ہے فزیکلی بڑے اسٹرانگ تھے. اب عمر بن خطاب جیسا آدمی یہ دعا کر رہا ہے، اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، مجھے آپ قوت عطا فرمائیں. تو یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اللہم انی ضعیف فقوینی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ نماز میں کوتاہی ہوئی ہو صحابہ کرام سے؟ ہمارے تو مساجد میں 40 سال امام صاحب جو ہے نا وہ درس دیتے ہیں، اور ان کے مقتدی پھر بھی نمازی نہیں بنتے. نماز کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز تم پر فرض کر دی گئی ہے. بس اتنا کافی تھا صحابہ کرام کے لیے. انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جو حکم آتا تھا وہ مانتے تھے. تو یہ مرحلہ جو ہے نا یہ تب تک حاصل نہیں ہوتا جب تک تزکیہ نہ ہو جائے. جب تک تزکیہ نہیں ہوتا تو اول تو ہماری پابندی نہیں ہو پاتی، اگر ہو بھی نا تو کسی نہ کسی پریشر کے تحت ہوتی ہے، زبردستی. کیا مثلا بچپن میں والد یا والدہ یا استاد کے خوف سے، بڑے ہوئے تو ارد گرد لوگوں کے خوف سے، یا ہم ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو بس چلو دیکھا دیکھی نماز پڑھ لی، یا پھر بہت ہی زیادہ چھلانگ لگائی تو اللہ کے خوف سے، یعنی اس خوف سے کہ جہنم میں نہ چلا جاؤں، اس خوف سے نماز پڑھنی. تو یہ نماز بھی جو ہے نا بیسیکلی یہ وہ نماز نہیں ہے جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام اور اولیاء و صالحین جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی وجہ سے ان کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ ان کی جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف سے، انعام کے لالچ میں یا سزا کے ڈر سے نہیں، اس وجہ سے کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کی بات مانی جائے. اور یہ مرحلہ جو ہے نا وہ تزکیہ کے ذریعے، اصلاح کے ذریعے اس کے بعد ہی ہوتا ہے جب انسان کا قلب صاف ہو جائے بالکل. تو یہ اس طریقت کا بنیادی پیغام ہے. ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں. اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میں جب عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتا ہوں روزہ مبارک، تو میں جو سلام پڑھتا ہوں، ہمارے جو مراسی ہوتے ہیں نا، ان کو ہمارے پیو دادے پڑدادے انہوں دے نام یاد ہوندے ہیں. وہ یا ڈیرے چوڑ چناکسن، ڈیرے آباد، میاں طارق جمیل دے ڈیرے، میاں اللہ باغ دے، میاں عنایت علی دے، میاں گانے دے، اگو مینوں ہی نہیں پتا، انہوں نے پتا ہے. انہیں یاد کیتا ہوں نا سر، اسی تو انہیں دانے لینے ہوں گے، ایسے لینے ہوں گے. تو مجھے یہ خیال آیا تو میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کیا، پیڑھی یاد کی. میراسی بن سن 2000 عمرے تے گیا. میں کہ یا رسول اللہ ساڈے میراسی ہیں، ساڈے کول آ کے ساڈیاں جھوٹیاں تعریفاں کر دیں، نہ وہ سچے نہ اسی سچے، تاویں اسی خوش ہونے ہیں 1000 2000 نہ دی چھڑنے ہیں. تساں بھی سچے، تہاڈا رب بھی سچا، تو میں تہاڈا میراسی بننا میرا دل کرے میں تہاڈا میراسی بن جاواں، میں تہاڈی پیڑھی تانوں سناواں. تو وہ سپاہی بھی کھلوتے ہوندے، ڈیر کھلوਣ میں نہیں دیندے. تھوڑے جہے پیچھے ہٹ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر
بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحم بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أخناب بن إيهام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالے بن ادریس بن شیس وبن آدم علیہ. کہا جاتا ہے کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ اس میں جلد بازی کرنا ضروری ہے. سیدی شیخ محمد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کا فرمان ہے، اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف بڑھنے میں جلدی کرو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. سیدی شیخ محمد فرماتے ہیں اپنے رب کی مغفرت، توبہ، اخلاص اور دیگر احکامات کو پورا کرنے میں جلدی کریں. اللہ عز و جل نے ہمیں اس میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. اگرچہ مختلف کاموں میں جلد بازی سے روکا گیا ہے، جیسے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو آپ ایسے بورڈز دیکھتے ہیں جو آپ کو تیز نہ چلنے پر انتباہ کرتے ہیں تاکہ آپ کی سلامتی اور دوسروں کی سلامتی یقینی ہو سکے. لیکن جب اللہ کا حکم بجا لانا ہو یا بات خالص توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف لوٹنے کے متعلق ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہم سے جلدی کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ ہدایت کا رستہ تاخیر کا منتظر نہیں ہوتا اور اس کی طرف جلدی کرنا ہی سیدھا رستہ ہے. اور جلد بازی کو پوری محنت اور مشقت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اس محنت و مشقت کی انتہا اللہ کے حکم سے جنت ہے اور محبوب حقیقی کی جانب سے اس پیغام کو حاصل کرنا ہے کہ اے میرے بندو خوف مت کھاؤ. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو اور نہ غم کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کی جانب لوٹنے میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں اپنی رضا کی جانب بڑھنے میں جلدی کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے 6 باتوں کی وصیت کی تھی. اپنے بچوں کو بتاتے تھے، دوستوں کو بھی 6 باتوں کی حضور نے وصیت کی تھی. سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا ابو ذر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو نہ دیکھنا. مالداروں جاگیرداروں پہ توجہ نہ کرنا، ذہن خراب، نیچے دیکھنا، غریبوں کی طرف توجہ رکھنا. تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو. چوتھے نمبر پہ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے، تم رب کے رستے پہ چلتے رہنا، ملامت کی پرواہ نہ. اور 5ویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتے دار تجھ سے تعلق توڑے بھی نہ تو تو جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی نہ چھوڑنا. اور 6 نمبر پر حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا. اے اللہ ان نیک اور پاک لوگوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرما. مجھ سے تقریباً 5 سال کی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اب کیسے پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ سے پہلے تو توبہ استغفار کریں. کبیرہ 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 اکبر الکبائر گناہ آپ سے ہوا ہے، کیونکہ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. یعنی انسانی حقوق میں قتل سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اور اللہ کے حقوق میں توحید کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. تو 5 سال آپ نے نماز نہیں پڑھی، پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں اور کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اس کے بعد اب آپ شروع کر دیں، جب بھی فجر کی 2 رکعتیں پڑھیں تو پرانی بھی ایک قضا کی نیت کر لیں. تو آپ ڈائری بنا لیں کہ ابھی 5 سال میں اتنی فجر کی قضا بنتی ہیں، اور جب بھی فجر پڑھیں 2 سنت سے پہلے 2 فرض پڑھ لیں آپ، اور یہ نیت کیا کریں میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں میں. جب وہ ہو جائے گی، جب دوبارہ پڑھیں گے تو یہی نیت میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سب سے پہلی، کیونکہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو اب ختم ہو گئی نا، وہ ذمے میں باقی ہے نہیں. تو اس طرح سے 5 سال کی نمازیں جتنی بنتی ہیں وہ آپ ڈائری پہ لکھ لیں. تو ہر نماز کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں. سنتیں اس میں قضا ضروری نہیں ہے، بس فرض کی قضا کریں. تو 5 دن میں 5 دن کی نمازیں ہو جائیں گی آپ کی، تو اس طرح ہو جائے گی انشاءاللہ.